بہت ہی ادب اور احترام سے اور بہت ہی خلوص کے ساتھ استاد محترم جناب مولانا ابو بکر صدیق ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم سے بصد ادب و احترام درخواست کرتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو، آپ کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہم اس شعر کے ساتھ دعوت دیں گے کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ہم حضرت مولانا ابو بکر صدیق ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس جلسے میں جو بھی آپ نے دیکھا ہے آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. محترم سامعین اور محترم سامعات، آج ارادت نگر کے اس روضہ عابدہ روضہ اطفال کے طلباء کی کارکردگی اور ان کی نمائش اور سال بھر کی محنت کا رنگ دیکھنے کا اتفاق ہوا، موقع ملا، دلی سعادت اور خوشی نصیب ہوئی کہ یہ نونہال، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کل تک گلی کوچوں میں گھومتے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ ایسا انہوں نے نمونہ پیش کیا کہ دل باغ ہوا، دل خوشیوں سے بھر گیا۔ یہی بچے اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہوتی، ان کی صحیح تعلیم نہ ہوتی، تو یہی بچے کبھی گالی گلوچ کرتے، کبھی موبائلوں میں گھسے رہتے، کبھی کسی اور کھیل میں رہتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ذمہ داروں نے توجہ دی اور علماء نے فکر کی اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت کا بندوبست کیا اور اس پر خرچ کیا اور پوری اپنی توانائی اس پہ لگا دی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، جیسا ماحول ملتا ہے، جیسی فضا ملتی ہے، جیسا اس کو رہن سہن ملتا ہے، اسی میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ تو ہم والدین سے، ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ کے نونہال یا آپ کے بچے یا آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس امانت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ امانت بچوں کی شکل میں آپ کو جو دی گئی تھی، پیسوں کی شکل میں، ہر فکر کی شکل میں، عقل کی شکل میں، آنکھوں کی شکل میں، ہاتھ اور پیر کی شکل میں جو امانت اللہ نے آپ کو دی تھی، اس کا شکرانہ ادا کیا، اس کی ذمہ داری اپنے سنبھالی یا نہیں سنبھالی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر یہ ہے آنکھوں کا، اس سے قرآن پاک دیکھا جائے، اس ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے اچھے کام کیے جائے، اس دماغ کا شکر ہے کہ اس سے اچھی فکر پروان چڑھے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آج آنکھوں سے اچھا کام ہوا، عقل سے اچھا کام ہوا، ہاتھوں سے اچھا کام ہوا، تو یہ انشاءاللہ سلامت رہیں گے، اور ان سے اگر برا
برا کام ہوا تو پھر یہ ہاتھ پیر ہمارے لیے وبال جان ہوں گے۔ تو ہم اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی امانت کو جو اللہ نے بچوں کی شکل میں دیا ہے ان کی قدر کریں، اور گندے ماحول میں جانے سے بچا کر اللہ رسول کے دین کے تربیت کے اخلاق کے فرشتوں کے ماحول میں ان کو لے آئیں، اور یہ انشاءاللہ یہ جنت میں جانے والے اور اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جانے والے بنے۔ کتنا اچھا نمونہ پیش کیا ارادت نگر کے محلے کے لوگوں نے اور بچوں نے۔ ایسا لگتا ہے ان کا ارادہ بہت اعلیٰ ہے، ان کا حوصلہ بہت عظیم ہے۔ اللہ آپ کے ان نونہالوں کو قبول کرے، ان کے والدین کو قبول کرے، اور جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کو مدرسے کی ایک تصویر سمجھ لیں، اور اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے، موبائلوں میں گھسنے سے اور گندی فکروں کا حامل ہونے سے اور گندی سوچ گندی حرکتیں کرنے سے بچا کر یہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ درجات میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کوئی 7 میں ہے، کوئی 8 میں ہے، کوئی 9 میں ہے، اور شام کو آ کر وہ اللہ رسول کا کلام پڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، اپنے والدین کا فرمانبردار بن رہا ہے اور اپنے دیش ہندوستان کا چاہنے والا بن رہا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اپنے والدین کی عظمت اور اپنے وطن حبیب ہندوستان کی محبت ان کے دل میں رچ بس رہی ہے۔ اللہ ان مدرسوں کو قائم کرنے والوں کو قبول کرے، ان کے والدین کو اللہ نوازے، اور ان بچوں کو ہمارے اور آپ کے جنت میں جانے کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔